تو اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا خلاصہ سمری سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دی۔ اور مختصر کرنا چاہیں تو فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اس کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ گویا ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت مبارکہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اس مختصر سی گفتگو میں، اس مختصر سی نشست میں اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت دی کہ علماء کہہ رہے ہیں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک بات ایاک نعبد، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمائی ایاک نستعین، مدد طلب کرنی ہے، استعانت چاہتے ہو وہ بھی اللہ ہی کریں گے۔ معنی واضح کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات عبادت، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں اقصی غایت التعظیم، انتہائی درجے کی تعظیم کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہی لائق ہیں، کیونکہ انتہائی درجے کی تعظیم صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ تو عبادت کا معنی ہوا اللہ ہی کی عبادت کرنا، ایاک نعبد کا معنی ہی یہ ہے۔ جو حضرات عربی گرامر کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ ایاک مفعول ہے، اور مفعول فعل اور فاعل کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اصل نعبد کا تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جب مفعول آ جائے پہلے، ایاک پہلے آ گیا، تو عربی کا اصول ہے جس کا حق بعد میں ہو اس کو پہلے لے کر آ جائیں تو وہ تخصیص اور حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو ایاک نعبد کا معنی ہی یہ بنتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب بھی نہیں کرتے۔ جیسے اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی صفات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت کی عبادت میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو گویا کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو شرک قرار دیا۔ تو عبادت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک عبادت کرنا اور ایک عبادت سے متعلق عقیدہ رکھنا۔ ابھی تک جو میں نے گفتگو کی یہ عبادت سے متعلق عقیدہ ہے، اور ان دونوں پہلوؤں میں سے کہ عبادت سے متعلق عقیدہ اور عبادت کرنا، اہمیت کا حامل عبادت سے متعلق عقیدہ ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ، عبادت کریں، اہمیت اپنی جگہ، لیکن بنیاد جہاں سے کھڑی ہوگی، جو چیز بنیاد بنے گی وہ عقیدہ ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعمال کو لایا جائے گا، نماز آئے گی سب سے پہلے اور آ کر عرض کرے گی یا ربی انا الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ رب العزت تعریف کریں گے انت علی خیر، تو بہت اچھی چیز ہے۔ نماز چلی جائے گی، روزہ آئے گا، یا ربی انا الصوم، اللہ رب العزت تعریف کریں گے انت علی خیر، تو بھی خیر پر ہے، تو بھی اچھی چیز ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، دیگر اعمال آئیں گے، سب سے آخر میں عقیدہ آئے گا، اور آ کر عرض کرے گا یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے رب، اے مالک دو جہاں، میں اسلام ہوں، آپ سلام ہیں۔ سلام اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام۔ تو اللہ رب العزت تعریف کریں گے اور فرمائیں گے انت علی خیر، اور ساتھ اضافہ فرمائیں گے بک آخذ و بک اعطی، آج میں جس کی پکڑ کروں گا وہ بھی تیرے ذریعے کروں گا، اور جس کو میں نوازوں گا وہ بھی تیرے ذریعے نوازوں گا۔ تو عقیدہ بنیاد ہے اعمال کے قبولیت ہونے کی۔ تو اسی لیے ایک عبادت سے متعلق عقیدہ، اور میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ایاک نعبد، ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تب تک رکعت پوری نہیں ہوگی جب تک یہ ایاک نعبد نہیں پڑھیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہی کا اضافہ ہے اس میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ حصر والا معنی، اختصاص والا معنی کہ اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور دوسرا کام عبادت کرنا، اور یہ آپ حضرات گاہے وگاہے سنتے رہتے ہیں کہ عبادت کرنا انسانیت کو تخلیق کرنے کا اللہ رب العزت کا مقصد ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت سے غرض کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں اپنے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت کی عام طور پر دو مقاصد ہوا کرتے ہیں، دو اغراض ہوا کرتی ہیں، ایک یہ کہ ہمیں ثواب ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی اور پکڑ نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، کہ ہمارے جو انبیاء تھے وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، وہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے۔ کیوں پکارتے تھے؟ رغبت کرتے ہوئے نعمتوں کی، ورہبا، اور گرفت سے ڈرتے ہوئے۔ تو ہم نے بھی عبادت کرتے ہوئے انہی دونوں اغراض کو سامنے رکھنا ہے کہ ایک اللہ رب العزت اس عبادت کی برکت سے ہمیں نواز دیں گے، انعامات کی بارش ہوگی، اور دوسرا اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی۔ عبادات بہت ساری، اہم ترین عبادات وہ ہیں جن کو اسلام کا رکن کہتے ہیں، ارکان اسلام جن کو کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام ارکان اسلام کو ایک حدیث میں بند فرما دیا۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پہلی بات کہ اللہ رب العزت کو ہی خالق، مالک اور معبود ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، پہلی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بنیاد فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور جو راستہ کی استطاعت رکھے اس کے اوپر فرض ہے، جو اللہ رب العزت نے جس کو طاقت اور وسعت دی ہو اس پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ نماز کتنا اہم ترین رکن اسلام کا، نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا، بنیاد قرار دی گئی۔ بہت سارے فضائل قرآن و سنت میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو اور نماز کی فضیلت کو مثال کے ذریعے سمجھایا۔ فرمایا کہ ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 بار غسل کرتا ہو، ایسے میرے صحابہ مجھے بتاؤ
کہ کیا اس آدمی کے جسم پر گندگی اور غلاظت رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں رہ سکتی، ایک بار دن میں غسل کر لیں گندگی صاف ہو جاتی ہے، یہ تو 5 بار کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جس نے ان 5 نمازوں کو ادا کر دیا، ان کی برکت سے اللہ رب العزت اس انسان کو گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما دیں گے۔ صرف یہی کام نہیں ہوگا، فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اور برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ روزہ اہم ترین ستون، فرمایا الصوم جنہ، روزہ بندے اور گناہ کے درمیان ڈھال ہے، روزہ بندے اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے۔ اور اتنی بڑی عبادت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں اپنی شایان شان دوں گا۔ اور اتنی اہم ترین عبادت کے روزے داروں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک الگ دروازہ تعمیر کروایا ہے جس کا نام ریان ہے، جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ زکوٰۃ بھی ارکان اسلام میں سے اور اہم ترین رکن، جہاں بھی قرآن پاک کے اقیم الصلاۃ آپ کو نظر آئے گا وہاں آتوا الزکوٰۃ نظر آئے گا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے دور نبوت میں اور حضور علیہ السلام کی دنیاوی زندگی میں جو ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر آج وہ روک لے گا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی جنگ کرے گا۔ اتنا اہم ترین رکن اور اتنی بڑی فضیلت، حضور علیہ السلام کے بے شمار ارشادات جن کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے جنت کے اندر جائیں گے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کل یہی مال ان کے لیے جنت میں جانے کا رکاوٹ بن جائے گا۔ اور حج اہم ترین رکن، اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے ایک تو اس پر فرض کیا کہ جو اس کی استعداد رکھتا ہے، حضور علیہ السلام نے حج البیت کہہ کر خاموشی نہیں اختیار کی، آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، ایک تو زندگی میں ایک بار ہے، یہ بھی آسانی، اور پھر ہر ایک پر نہیں ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ رب العزت نے فرض کیا۔ تو عبادات کے اندر اہم ترین عبادات ارکان اسلام ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ ارکان اسلام پر ہی عبادات کا مفہوم بند ہو گیا، نہیں، بلکہ اسلام نے اس کو بڑا وسیع رکھا اور اس کو بڑی وسعت دی۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے عبادات کی تفصیل ہو رہی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اللہ رب العزت منظر کشی فرماتے ہیں ان کے خطاب کی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کیا فرمایا؟ قَالَ، فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرنا، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور اس قوم میں ایک خرابی اور بیماری تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو عبادت سکھائی، فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ اس ناپ تول میں کمی نہ کرو، اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہاری حالت بڑی اچھی دیکھ رہا ہوں، لیکن اس خرابی کی وجہ سے اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ رب العزت کا عذاب یوم محیط، تو ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں اپنی چاروں اطراف سے گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اے میری قوم ناپ تول پورا کرو،
ناپ تول میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو اس قوم کا تصور عبادت بڑا محدود تھا۔ وہ قوم عبادت کے تصور کو صرف یہ سمجھتی تھی کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہے، بس۔ اسی لیے انہوں نے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز نے تمہیں روکا ہے؟ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہم سے یہ بات کرو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں؟ کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دے رہی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک عبادت نام صرف نماز کا تھا، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان کا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بڑی وسعت دی۔ یہ تمام چیزیں عبادت کے اندر شامل ہیں، اور ان کا تصور کیا تھا؟ او ان نفصل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مالوں کے ساتھ جو بھی چاہیں ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو نافرمان قوموں میں شمار کیا۔ تو اسی لیے عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کی بے شمار عملی صورتیں ہیں۔ عبادت نام ہے اپنے اعضاء و جوارح، ظاہر اور باطن کو اور اپنی مرضیات کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کا۔ ہمارا ہر عضو عبادت میں شریک ہو سکتا ہے۔ ہماری زبان عبادت کرے گی جب اللہ رب العزت کا ذکر کرے گی، تسبیح و تحلیل کرے گی، استغفار کرے گی، درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں اپنی زبان سے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، اچھا کلمہ کہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام زبان کی عبادت ہے۔ اور آنکھ کی بھی عبادت ہے۔ فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادۃ، بیت اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے، دینی کتابوں کو دیکھنا عبادت ہے، بزرگوں کی زیارت عبادت ہے۔ اور والدین کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ جو اپنے والدین کو محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری آنکھ کی عبادت ہے۔ کان کی بھی عبادت، قرآن پاک کو سننا، واعظ و نصیحت سننا، ہر ایسی بات سننا جس سے اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر پیدا ہو، اطاعت کا جذبہ بیدار ہو، یہ تمام کان کی عبادت میں شامل۔ اور ہمارا ہاتھ بھی عبادت کرے گا کب؟ جب دین کی بات لکھے گا، جب وہ چیز پکڑے گا جس کا حکم اللہ رب العزت نے دیا، اس سے اجتناب کرے گا جس سے اللہ رب العزت نے روکا، اپنے ہاتھ جہاد بالقلم کرے گا۔ ہمارا پاؤں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے جب ہم نماز کے لیے چل کر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے چل کر آتا ہے اس کے قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، قدم قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور قدم قدم پر اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہ پاؤں کی نیکیاں ہیں، پاؤں کی عبادت۔ اور اعضائے باطنہ بھی ہمارے عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم دماغ سے اللہ رب العزت کی فرما برداری والے کام سوچیں، دین کی سربلندی کے لیے ہماری سوچ ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے والی سوچ ہو، تو یہ دماغ عبادت میں مشغول ہے۔ اور ہمارا نفس بھی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد قرآن پاک نے نقل کیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کیونکہ نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے۔ تو اگر اس برائی سے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ نفس کی عبادت ہے۔ خواہش ہو رہی ہے گناہ کی، خواہش ہو رہی ہے جھوٹ بولنے کی، خواہش ہو رہی ہے چوری کرنے کی، خواہش ہو رہی ہے شراب پینے کی، اپنے آپ کو روک لیا محض اس لیے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ آپ کے نفس کی عبادت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے ہر عمل کو عبادت بنا سکتے ہیں، بس اس کے لیے تھوڑا سا سوچنا ہے۔ کوئی محنت طلب کام نہیں ہے، کوئی اضافی کام نہیں کرنا، کام کر رہے ہیں
اور کام وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف کام نہ ہو، تو ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہمارا کھانا پینا بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ یہ سب کی سب عبادتیں ہو سکتی ہیں، بغیر محنت کے ہو سکتی ہیں، محض ہماری نیت کرنے کی دیر۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے عبادت کا مفہوم کس قدر وسعت کے ساتھ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ جو تم نے خود کھایا وہ بھی صدقہ ہے، خود کھا رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ نیت یہ ہو کہ اس کھانے کے ساتھ جو قوت آئے گی، جو اللہ رب العزت قوت پیدا فرمائیں گے، میں اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاروں گا، اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہوں گا، عبادت کی نہیں محض نیت، تو یہ ہمارا کھانا بھی عبادت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا صدقہ ہے۔ بیوی بچوں کو کھلانا جو کہ ذمہ داری ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے نوکروں کو جن کا کھانا ہمارے ذمے ہے، ہمارے معاہدے میں طے ہے، ان کو کھلانا بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عبادت کس قدر وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی جب جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، جب جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شہوت پورا کرنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ اسی خواہش کو ناجائز طریقے پر کرتا، حرام طریقے پر کرتا، گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فرمایا بالکل ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو جائز طریقے پر کرے گا تو وہ عبادت بھی ضرور بنے گا۔ اور یہاں تک بس نہیں، بلکہ فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر محبت سے دیکھتے ہیں وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا معمولی سا عمل بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ مثلا مثال دے کر سمجھایا کہ کسی گنگے کو بات سمجھا دینا جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ کے اندر اللہ رب العزت نے استعداد رکھی، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اندھے کو اس کے مقام تک پہنچا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز راستہ میں پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسلام نے دیکھیں کہیں پر بھی ہمیں محروم نہیں رکھا، ہر مقام پر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل، چاہے وہ خالصتاً دنیا کا عمل ہم شمار کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم سب عزم کریں کہ ہم اب سے ہمارا ہر کام انشاءاللہ العزیز عبادت ہوگا۔ عزم کرتے ہیں نا جی؟ اور اس کے ساتھ ہی دوسرا کام جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا، فرمایا ایاک نستعین، استعانت اور مدد طلب بھی صرف مجھ سے ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، ما فوق الاسباب، استعانت مدد اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت اسباب کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ دنیا کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن وہ مدد محتاج ہے اسباب کی۔ یہاں جو حکم ہے ایاک نستعین، کہ ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، مراد یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور بغیر اسباب کے مدد کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العزت کے علاوہ مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ جیسے پہلے عبادت کا شرک سمجھایا، یہ استعانت کا شرک ہے، اور باقی اسباب اختیار کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اسباب اختیار کرو۔ مثلا انسان بیمار ہو جائے، اسباب کیا ہیں اس کے لیے؟ اپنے علاج کروائے،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اللہ کے بندو اپنے بیماریوں کا علاج کراؤ، کیونکہ بیماری کا علاج کرانا میری سنت ہے، مگر ساتھ عقیدہ یہ بھی ہو کہ شفا تب نصیب ہوگی جب اللہ چاہیں گے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی وہ دعائیں کیا ہیں؟ لا شفاء الا شفاؤک، دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر ہمارے جو حضرات یہ لکھ کر دیواروں پر لکھتے ہیں کہ شرطیہ علاج، 100% گارنٹی علاج، وہ کہاں جائے گا؟ سب غیر اسلامی جملے ہیں، کیونکہ تب تک شفا ہو ہی نہیں سکتی، کوئی شرطیہ علاج کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ لا شافی الا انت، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات شفا دینے والی۔ علاج کرائیں سنت ہے، مگر سبب سمجھ کر، اس کو کل سمجھ کر نہیں کہ قادر مطلق جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے یہ دوا کھاؤں گا تو علاج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یا اسی دوا کے اندر ہی میرا علاج رکھ دیا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو شفا ہوگی، اللہ چاہیں گے تو شفا نہیں ہوگی، پوری دنیا ٹل بھی لگا دے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور جہاں بھی تم ہوگے تم اللہ رب العزت کو پاؤ گے، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا اے بیٹے جان لو اگر پوری دنیا چاہ کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اگر اللہ تمہیں نفع دینے کا ارادہ نہیں رکھتے تو تمہیں پوری دنیا مل کر نفع نہیں پہنچا سکتی، اگر پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی مشیت اس میں شامل نہیں ہے، تو پوری دنیا چاہ کر بھی تمہارا بال بانکا بھی نہیں کر سکتی۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو استعانت کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے خود بتا دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ رب العزت کی مدد چاہتے ہو تو دو طریقے اللہ رب العزت نے بتائے، ایک تو صبر سے کام لو، دنیا کے سامنے واویلا نہ کرو کہ مجھے فلاں مشکل آ گئی، اور مایوسی والے کلمات زبان سے نہ نکالو، اور دوسرا عمل جو ہمارے ذمے اللہ رب العزت نے لگایا وہ نماز پڑھو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا یہ عمل مختلف غزوات میں دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دشمن کے سامنے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ تو مدد کے دو طریقے، استعانت کے دو طریقے، ایک تو صبر سے کام لینا ہے، زبان سے مایوسی والے کلمات نہیں نکالنے، اور دوسرا نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھنا، وہ فرض نماز بھی ہوگی وہ نفل نماز بھی ہوگی۔ تو آج ہماری گفتگو کا عنوان تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ عبادت بھی صرف اللہ رب العزت کی اور استعانت بھی اللہ رب العزت سے کرنی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔